ہمارے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نواز سے صوبائی وزیر پنجاب سے رمیش سنگھ اروڑا صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ سر، آپ نے وقت دیا ہے. دو سوال سر. ایک تو یہ ہے کہ آپ کے خیال میں، ذاتی خیال کے اندر، الیکشن کمیشن کا جو یہ لاجک ہے، ہمیں تو کسی کو سمجھ نہیں آ رہی. موسٹ پرابلی یہ کورٹس میں اس کو اڑا دیا جائے، ہائر کورٹ یا سپریم کورٹ میں. لیکن آپ کے خیال میں پنجاب کے اندر بھی آج اقلیتی ممبران نے بھی ان سیٹوں پر حلف اٹھا لیا کہ جو بنتا نہیں تھا ان کا حق، وہ تو الیکشن کمیشن کی اس کے مطابق یہ ہونا چاہیے تھا سر آپ کے خیال میں، یا نمائندگی ان کو ملنی چاہیے کہ جن کا مینڈیٹ تھا؟ کیا بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں نہیں کیسے کیا، کسی نے کوئی زبردستی کی ہے یا کوئی زبردستی جا کے الیکشن کمیشن سے نوٹیفیکیشن لے کے آ گیا؟ یہ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف جس نے الیکشن آزاد حیثیت میں ان کے سب ممبران نے الیکشن لڑا، اور بعد میں انہوں نے کہا جی ہم تو کچھ پاکستان تحریک انصاف کے بن گیا یا جو بھی ہے، کچھ ہمارے پاس بھی آئے ہیں، ان میں سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ سارے ان کے تھے. بٹ جو لوگ سنی اتحاد کونسل میں گئے ہیں، سنی اتحاد کونسل کے جو حامد رضا صاحب ہیں، کیا وہ اپنی پارٹی کے اس پہ نشان پہ الیکشن لڑا؟ نہیں. اب سنی اتحاد کونسل نے کیا کوئی پرائورٹی لسٹ دی تھی؟ نہیں. الیکشن جو ایکٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے جب نامینیشن پیپر سبمٹ کروائے ہیں، سکروٹنی جب ہو رہی ہے تو اس سے پہلے آپ نے اپنے پارٹی نے اپنی پرائورٹی لسٹ سبمٹ کروانی ہے. بالکل ٹھیک ہے، یہ سب معاملات سر سبمٹ کروائی. اور یہ پاکستان تحریک بابر یار سن لیجیے میرے، آپ نے مجھ سے سوال پوچھا، مجھے جواب تو دینے کی. ایک تو اخلاقی طور پہ میں آپ سے اس کا پوچھ رہا تھا. دوسرا سر اس میں دیکھیں لیگل آرگیومنٹ، میں بڑا سمپل صاحب سے سادہ سا ایک سوال پوچھ لیتا ہوں. یہ ساری چیزیں ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈسکس بھی کی ہیں. مجھے صرف اس بات کا جواب دے دیجئے کہ تھیوریٹیکلی تو یہ پاسبل ہے کہ پنجاب کی تمام نشستیں آزاد ارکان جیت جاتے سوائے ایک سیٹ کے پی ایم ایل این کو ملتی. ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ ہو سکتا تھا نا، اگر ہم تھیوریٹیکلی دیکھیں تو اس نتیجے کے مطابق جو الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ دیا، اس کے مطابق تو یہ ہونا چاہیے کہ ساری سیٹیں کوئی آزاد جیت جائے، لیکن ایک سیٹ جیتنے والی جماعت کو ان کے تمام مخصوص نشستیں، عورتوں کی بھی اقلیتوں کی بھی، وہ ان کو پکڑا دی جائیں. یہ ہونا چاہیے سر. دیکھیں یہ انہوں نے پروریٹا بیسس پہ کی ہے. سرٹن ان کے ایک اپنا طریقہ کار ہے جو الیکشن ایکٹ آف پاکستان کے اندر درج ہے. انہوں نے کوئی ہوا میں بات تو نہیں کی، انہوں نے کوئی ان کی اپنی ویمز تو نہیں تھی کہ ہم نے فلاں کو دینی ہے، ڈمکا کو دینی ہے. یہ جو ان کا طریقہ کار تھا، اس طریقہ کار کے مطابق ان کی جو جب ان کی کوئی پرائورٹی لسٹ نہیں آئی، کیا ان کو کسی نے منع کیا تھا کہ یہ جو دوسری جماعت تھی اس جماعت کے پاس جاتے ہیں جس جماعت کی آلریڈی پرائورٹی لسٹ سبمٹ ہوئی تھی؟ جماعت اسلامی سے بھی بات کر رہے تھے، جو دوسری جماعت ہے جماعت وحدت مسلمین والی، ان سے بھی یہ بات کر رہے تھے. لیکن یہ اس جماعت میں گئے جس جماعت کی پرائورٹی لسٹ تھی نہیں. جب ان کی پرائورٹی لسٹ ہی نہیں ہے تو اب کیوں ایک نئی ریت اور رواج کے لیے آپ بلا وجہ کے منفی پروپیگنڈا کر کے وہی والی بات اچھل کود کر رہے ہیں، اور اچھل کود کر کے آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو موقع مل جائے اس طریقے سے آپ کو میڈیا پہ. لیکن 2019 میں سر یہ ہو چکا ہے، اس کو الیکشن کمیشن نے ریجیکٹ کر دیا، ڈسکارڈ کر دیا. 2019 میں یہ ہوا تھا کہ 4 لوگ، وہ شاہ جی گل آفریدی، بلال آفریدی وغیرہ، وہ 4 آزاد حیثیت میں جیتے. باپ پارٹی میں گئے، وہاں پہ جا کے انہوں نے کہا کہ ہمارے 4 کے مطابق ایک مخصوص نشست خواتین کی ملنی چاہیے. دے بھی دی الیکشن کمیشن نے ان کو. یہ اپنا اصول ہے الیکشن کمیشن کا وضع کرنا. اب آپ دیکھیں، اب آپ نے خود بات کی، کیا ان کی پرائورٹی لسٹ پہلے بنی ہوئی تھی، سبمٹ ہوئی تھی الیکشن کمیشن کو؟ نہیں، پرائورٹی لسٹ کے مطابق جو خاتون نام ملا تھا ان کو لسٹ کے مطابق نہیں تھا. میری آپ سن لیجیے نا، اگر یہ کسی ایسی جماعت میں جاتے جس جماعت کی آلریڈی پرائورٹی لسٹ ہوتی تو ان کی ایک لسٹ اپنی ایگزاسٹ ہو جاتی، ان کو نمبر مل جاتا. اچھا اس کو آگے بڑھائیں سر بات تھوڑا سا آگے. کسی ایسی جماعت میں جا رہے جس نے الیکشن نہیں لڑا. اچھا میں تو اس وجہ سے، چونکہ سر یہ تو عدالتوں نے اب آگے ڈیسائیڈ کرنا نا. میں تو آپ سے اخلاقی طور پہ پوچھ رہا تھا کہ مطلب کیا لینی چاہیے باقی پارٹیز کو یہ نشستیں کہ نہیں. لیکن اس کو چلیں آگے چلتے ہیں تو کورٹس کے اندر ڈیسائیڈ. آپ کن کے لیے اخلاقیات کی بات کرتے ہیں؟ جنہوں نے اخلاقیات کی دھجیاں اڑا دی، جنہوں نے اخلاقیات کا بیڑا گرک کر دیا، جنہوں نے پاکستان کے اندر پولرائزیشن کی. آپ تو رکھے نا یار، ان میں نہیں ہے. میں تو آپ سے توقع کر رہے ہیں ہم لوگ. نا میں تو بڑا کول ہوں، میں تو آپ سے بات کر رہا ہوں. نہیں میں بھی بات، میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے اخلاقیات نہ رکھیں، لیکن یہاں پر سوال تو آپ کے کاندھوں پر آتا ہے نا کہ یہاں پر رسپانسبلٹی مورل آپ کی جماعت کی اس پہ، یا پھر پیپلز پارٹی پر، یا پھر ایم کیو ایم پر آتی نا، کہ آپ لوگ اس سے اگر انکار کر دیتے ہیں کہ نہیں یار یہ بنتا نہیں ہے، کورٹ کو فیصلہ کرنے دے، تو الیکشن کمیشن کا فیصلہ اس کی کیا وقت رہنی تھی پھر؟ نہیں یہ کیا بات ہوئی؟ ہم تو قانون کیا، ہم قانون سے ہٹ کے کوئی کام کر رہے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور دیکھیں اخلاقیات کی جہاں پہ بات کرتے ہیں، انہوں نے کون سی اخلاقیات کی یا رواداری کی یا آپس میں رکھ رکھاؤ کی بات کی؟ ان کو تو ہم نے پہلے کہا تھا آئیں مل کے بیٹھ کے اس ملک کے اندر خوشحالی کے لیے کام کرتے ہیں. انہوں نے کیا جواب دیا؟ کیوں؟ کیونکہ ان کا ایجنڈا ہی پروپیگنڈا ہے.
ان کا ایجنڈا ہی ملک کے اندر بدامنی لانا ہے، ان کا ایجنڈا ہی ہر ٹائم لڑائی جھگڑا کرنا ہے، ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ ملک کے اندر کوئی نہ کوئی اس وقت ایک نیگیٹو چیز نیریٹو لے کے چلتے رہو، تاکہ ملک کے اندر یہ میڈیا کے اندر ان کو ایک ٹائم ملتا رہے، ہائی کریٹ ہوتے رہے۔ سوشل میڈیا پہ جس طرح کا طوفان بدتمیزی ہے، مجھے بتائیے ہم ان کے ساتھ سب دیکھیے ساری پولیٹیکل پارٹیز، بی بی صاحبہ نے آج کیا کہا، بی بی مریم کا یہی تھا کہ جو سیریس کارٹون نیٹ ورک سر چاہتے ہیں اس ملک سر، کے ویسے اندر آپ ترقی یہ کو بتائیں چاہیے۔ رمیش صاحب، مطلب حکومتوں کا کام یوزلی ہوتا ہے، ہم نے دیکھا بھی ہے، حکومتیں جو ہے نا دے موو فارورڈ اینڈ سے کہ بس چلے، ان کا ہوتا ہے کہ مطلب وہ فرض ہوتا ہے بلکہ ان کا کہ وہ تھوڑا سا گیو کرتی ہیں، اور اپوزیشن آبویسلی مطلب وہ ٹیکنگ اینڈ پہ زیادہ ہوتی ہے، جمہوری روایات کے مطابق یوں ہی ہے، چلیں وہ نہ بھی ہو معاملہ، لیکن وہی اگین کارٹون نیٹ ورک ہے۔ میں آپ کو ایک اور سر اسٹیٹمنٹ کل کی ہے، ذرا پلیز سن لیجئے، میں صرف اس سینس میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آگے تو پھر یہ کچھ حالات اچھے بنتے نظر نہیں آ رہے، وہ دکھائیں جی جو اپوزیشن کے حوالے سے، وہی رمیش صاحب بھی جو بات کر رہے ہیں، مریم بی بی نے بھی اسی طرح کی ایک بات پرسوں کی تھی۔ اروڑا صاحب ایک مطلب کارٹون نیٹ ورک انہوں نے کہہ دیا اپوزیشن کو، اور ہارا وہ مائنڈ سیٹ مطلب بے بنیاد تو نہیں ہے باتیں، اگر فارم 45 47 کی بات کوئی کر رہا ہے، کورٹس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، مخصوص نشستوں کی بات ہے کورٹس نے ڈیسائیڈ کرنی ہے، تو اس سے پہلے کارٹون نیٹ ورک اور پھر روتھلیس، سر دس از اے ویری ہارش ورڈ اروڑا صاحب، روتھلیس۔ بھائی آپ مجھے یہ بتائیے، ہاؤ وڈ یو جسٹیفائی، کیا وہ کسی کے بیٹے نہیں ہیں، کیا وہ کسی کے باپ نہیں تھے جن کو آپ نے پتھروں سے مارا، جن کو آپ نے ڈنڈوں سے مارا، جن کے آپ نے سر پھاڑ دیے صرف اس لیے کہ قانون کے مطابق وہ جا رہے تھے عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے؟ آپ نے سرکاری املاک کو جلایا، آپ نے سرکاری گاڑیوں کو جلایا، آپ نے ریاستی اداروں کے اوپر آپ نے اٹیک کیا، آپ نے شہداء کے خطبے جلائے، تو یہ کون سا مائنڈ سیٹ ہے؟ اس مائنڈ سیٹ کو آپ کیا نام دیتے ہیں؟ اس مائنڈ سیٹ کے لیے آپ کے پاس کیا ہے؟ نہیں ابھی یہ جو لاسٹ احتجاج ہوا ہے سر جی، پچھلے ہفتے جو لاسٹ یہ ادھر جی پی او چوک میں جو احتجاج ہو رہا تھا، وہاں پہ تو سارے بالکل پرامن تھے اور بڑے سکون سے بیٹھے تھے، اس کے باوجود وہاں پہ گرفتاری ہوئی، ڈنڈے بھی چلے، ادھر واٹر کینن بھی آئی ہوئی تھی، اس کی کیا وجہ تھی؟ بھائی کون سا پرامن ہے؟ جس پرامن کے اندر آپ ملک کی جڑوں کو ہلا کے رکھ دیں، ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیں، آپ اس کو پرامن کہتے ہیں؟ جس کے اندر آپ نعرے لگاتے ہیں، اس نعروں میں آپ کون سی زبان بولتے ہیں؟ کبھی آپ نے سنا ہے ان سے کس قسم کی یہ زبان بولتے ہیں؟ کس کو بخشتے ہیں یہ؟ اور جس طرح کی یہ ان کی ذہنیت ہے، انتشار پھیلانے والی، ملک کے اندر آگ لگانے والی یہ باتیں کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے میڈم نے کہا ہے کہ ہاں پرامن احتجاج ان کا حق ہے، جب تک یہ پرامن رہیں گے یہ بالکل احتجاج کریں۔ آپ دیکھیے میڈم نے جس دن الیکشن ہوا چیف منسٹر کا، میڈم الیکشن جیت کے کیا انہوں نے کہا؟ میڈم نے کہا جتنی چیف منسٹر میں ٹرینی بینچز کی ہوں اتنی چیف منسٹر میں اپوزیشن کی ہوں، اور پھر اٹھ کے چل کے اپوزیشن کے پاس گئی کہ ہم چاہتے ہیں کہ مل کے گھڑیاں جمہوری روایات چور کے نعرے اور وہ پورا جو ٹیبلو پیش ہوا تھا وہ بھی تو تھا نا سر ساتھ، یہ دو چیزیں متضاد۔ بھائی گھڑی چور ہم غلط تو نہیں کہہ رہے، ہم نہیں کہہ رہے بھائی گھڑی چور تو اس وقت عدالت میں جائے نا تو گھڑی چور ہے، تو گھڑی چور اسی کی یہ پیپا چور کہی ہے، گھڑی چور ہے تو گھڑی چور ہے نا، اب کیا کرے اس کا، میں تو نام نہیں بدل سکتا۔ On the first day of oath taking، اور یہ دیکھیں بات سنیں، ہمارے بھی ورکرز ہیں، بات سنیے نا میری بات میں، ہمارے بھی ورکرز ہیں، ہماری بھی جماعت ہے، ہمارے لوگوں کے بھی اندر جذبات ہیں۔ جب آپ ایک پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگا دیں، آپ اس کی ٹاپ لیڈرشپ کو جیلوں کے اندر ڈال دیں، بی بی مریم کے ساتھ انہوں نے کس قسم کے ظلم و ستم کیے، باپ کے سامنے اپنے بیٹی کو گرفتار کر لیا، کیا جرم تھا؟ آپ پھر عدالتوں میں لے کے بھی کچھ نہیں آ سکے۔ آپ نے 2 سال 2.5 سال 3 سال ہمارے لیڈرز کو آپ نے جیلوں کے اندر ڈالا، ثبوت آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، وہی نفاذی کیا تھا؟ آپ نے امریکہ کے اندر کھڑے ہو کے وہی جو آپ کی انتقام کی سیاست ہے، میں واپس جاؤں گا، سر جنہوں نے کیا ان کو اے سی اتار دوں زورے گا، والا اروڑا صاحب چلیں درست ہو گئی باتیں، وہ سر جنہوں نے کیا ہے عدالتیں ان کو دیں نا سزائیں، اور جو بندے اس کے پیچھے جو تھے ماسٹر مائنڈز تھے جن کا خود آپ کی پارٹی بتا چکی ہے، ان کے خلاف کریں نا پھر کارروائی شروع۔ ایک سیاستدان تو نہیں تھا یہ سب کچھ کر رہا، یہ اگر عدالتیں یوں کر رہی تھی تو یہ کون کر رہا تھا؟ آپ بھی جانتے ہیں سب کا احتساب ہونا چاہیے۔ اور ہم نے دیکھیں بی بی مریم صاحبہ نے جب بھی بات کی کھل کے بات کی، اور وہ بڑی بلنٹ ہو کے بات کرتی، انہوں نے جب کہا تھا کہ ترازو کا پلڑا برابر نہیں ہے، ترازو کے پلڑے کے برابر ہونے کی بات کی تو ہم نے بات کی تھی، جب ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی ہم نے کہا تھا ترازو کا پلڑا برابر نہیں ہے، تو ہم نے تو کھل کے، ہم نے تو ہر محاذ پہ جا کے جنگ لڑی، ہم نے کون سے محاذ پہ جنگ نہیں لڑی، بی بی مریم نے کون سے محاذ پہ جا کے بات نہیں کی، نہیں مان بھی لی گئی سر، وہ ان کی جو ان کا
ان کی مان بھی لی ہے نا بات ترازو کے پلڑے برابر بلکہ کافی زیادہ برابر کی. انتشار کی سیاست کرتے ہیں, یہ لوگ ملک کے اندر بدامنی کو فروغ دیتے ہیں. ان لوگوں کا ایک ہڈن ایجنڈا ہے کہ پاکستان کو سٹیبلائز نہیں ہونے دینا. آپ یہ ان سے پوچھئے نا کہ جب چائنیز پریزیڈنٹ نے پاکستان تشریف لانی تھی, سی پیک کا پروجیکٹ دینا تھا اور بہت سر اس کو اروڑا صاحب اس کو ہم مجھے بتائیے کہ یہ جو 2-2.5 کروڑ ووٹ اس دفعہ ملے ہیں ان انتشار پسند لوگوں کو, ان دہشت گردوں کو بقول آپ کی جماعت کے, یہ سارے کے سارے پھر اس کا مطلب ہے پاکستان کی بہت بڑی بہت سائزبل نمبر ہے, 2.5-3 کروڑ لوگ جو ہے وہ انتشار پسند ہے, دہشت گرد ہے, ملک دشمن غدار ہے. میں ان کو نہیں کہہ رہا, لیکن وہ 2.5 کروڑ ووٹ میں سے کچھ تو ہم نے جو 16 مہینے جو ان کا کیا دھرا تھا اس کا خمیازہ ہم نے بھگتا ہے. وہ اگر ہم فیصلہ نہ کرتے تو آج یہ ملک ڈیفالٹ ہوتا, آج اس ملک کے اندر بدامنی ہوتی, آج اس ملک کے اوپر وہ لوگ جن کے اپنے ویسٹرن انٹرسٹ جو اس ملک کو تباہ کرنا ہوتا دیکھ رہے تھے, خدا نہ خواستہ ان کی خواہشات پوری ہوتی. ہم نے ان 16 مہینوں کی جو حکومت تھی, وہ جو کڑوی گولی ہم نے نکلی, ہمیں ہمیں اس کا فیس کرنا پڑا. ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ ہمارا جو پولیٹیکل کولیٹرل ہے ہم اس کا نقصان اٹھائیں گے. ہم نے وہ تو ہو گیا نا, لیکن سر آگے جنہوں نے ووٹ دے دیے اب ان کا دیکھیں, عوام کیا جو وہ طاقت کا سرچشمہ ہے عوام کہتے تو بہت کچھ ہے, لیکن ان لوگوں کو ہم انتشار پسند کہہ رہے ہیں نا. ناراض تھا جو ہمارے لوگ تھے جو مہنگائی کی وجہ سے ناراض تھے, انہوں نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا, ہم نے اس کو ایکسیپٹ کیا. اور اب ہم اپنی جو پالیسیز لے کے آ رہے ہیں, ہم یہی کہہ رہے ہیں آئیں مل کے بیٹھ کے, یہاں پہ سب نے سیاست کرنی, سب کا حق ہے سیاست کرنا. آج ہم میں کل کوئی اور رہے گا, آئیں مل کے بیٹھ کے اس ملک کو اس بھنور سے نکالیں. اگر کوئی جماعت یہ سمجھتی ہے کہ میں اکیلی, آپ کی بات درست ہے, بالکل یہ ہونا چاہیے اور یوں ہی ہونا چاہیے, مطلب مل بیٹھ کے آگے چلنا چاہیے. لیکن وہ جو ترش تند و تیز بیان دونوں طرف سے, اور پھر خاص طور پہ آپ وین یو آر ان پوزیشن آف پاور, اور اس طرح کے بیان آپ اگلے کو کارٹون نیٹ ورک کہہ دیں, آپ اگلے کو دہشت گرد انتشار پسند کہہ دیں, تو پھر وہ آگے بات بڑھے گی نہیں نا. ہم امید کرتے ہیں کہ معاملات آگے بہتر ہوں. بہت شکریہ